اسی کے نام سے آغاز ہے اس شاہنامے کا، ہمیشہ جس کے در پہ سر جھکا رہتا ہے خامے کا، ہمیشہ جس کے در پہ سر جھکا رہتا ہے خامے کا، اسی کے نور سے پر نور ہیں شمس و قمر تارے، وہی ثابت ہے جس کے گرد پھرتے ہیں یہ سیارے، وہی ثابت ہے جس کے گرد پھرتے ہیں یہ سیارے۔ السلام علیکم۔ آج 17ویں روزے کی سحری ہے۔ شاہنامہ اسلام کے ساتھ شبینہ طارق۔ پچھلی ویڈیو میں شاہنامہ اسلام باب جہرم ختم المرسلین رحمت للعالمین ولادت باسعادت تک بیان کیا گیا تھا۔ انشاءاللہ آج آن حضرت کے دادا عبد المطلب کے واقعات شاہنامہ اسلام سے ابو الاسر حفیظ جالندھری نے جس طرح منظوم انداز سے پیش کیا ہے ویسے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ شاہنامہ اسلام باب جہرم سے آغاز کرتے ہیں۔ تھے عبد المطلب کے بیٹے پوتے اور 10-12، پھلا پھولا نظر آتا تھا اپنا خاندان سارا، اگرچہ ابو لہب عباس حمزہ اور ابو طالب سبھی زندہ تھے، عبداللہ کا غم تھا مگر غالب۔ جوانی کے دنوں میں ایک نرالا خواب دیکھا تھا، درخت نسل ہاشم اس قدر شاداب دیکھا تھا کہ اس کے سائے میں دونوں جہاں معلوم ہوتے تھے، مکان و لامکاں دو ٹہنیاں معلوم ہوتے تھے۔ وہ عبداللہ کو اس خواب کی تعبیر سمجھے تھے، اسی رخ کو کتاب نور کی تفسیر سمجھے تھے۔ جوانی ہی میں لیکن ہو گیا جب انتقال ان کا، رہا بوڑھے پدر کے قلب میں رنج و ملال ان کا۔ جوانہ مرگی فرزند سے ناشاد رہتے تھے، بیچاری حاملہ بیوی بہو کا رنج سہتے تھے۔ طواف کعبہ کرنا صبح کا معمول تھا ان کا، دعا بن کر ہوا کرتا تھا ظاہر مدعا ان کا۔ دعا یہ تھی کہ یا رب نعمت موعود مل جائے، بنو ہاشم کا مرجھایا ہوا گلزار کھل جائے۔ یوں ہی ایک روز معمولاً طواف کعبہ کرتے تھے، فلک کو دیکھتے تھے اور آہ سرد بھرتے تھے۔ اچانک صبح کی پہلی کرن ہستی ہوئی آئی، مبارکباد کہہ کر یہ خبر دادا کو پہنچائی کہ رحمت نے تیری سوکھی ہوئی ڈالی ہری کر دی، تیری بیوہ بہو کی گود اپنے نور سے بھر دی۔ ملا ہے آمنہ کو فضل باری سے یتیم ایسا، نہیں ہے بحر ہستی میں کوئی در یتیم ایسا۔
اٹھا سردار مکہ یہ نوید جاں فضا سن کر، ادائے شکر کر کے جلد پہنچا آمنہ کے گھر۔ جناب آمنہ تھی شوہر مرحوم کے گھر میں، مجسم سورہ والشمس کی تفسیر تھی بر میں۔ نظر آتی تھی آج اس گھر میں آبادی ہی آبادی، انگوٹھا چوستا تھا اس جگہ انسان کا ہادی۔ ہنسی آنکھیں کہ جن سے کلفت معدوم ہوتی تھیں، فلک کو کچھ سبق دیتی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ اٹھایا گود میں دادا نے عالی قدر پوتے کو، دکھانے لے چلا حق کا مقام صدر پوتے کو۔ شجر رستے میں استادہ ہوئے تعظیم کی خاطر، ہجر قدموں کے آگے بچھ گئے تسلیم کی خاطر۔ نظر میں آج دنیا کچھ نہیں معلوم ہوتی تھی، بہر سو زندگی ہی زندگی معلوم ہوتی تھی۔ طواف کعبہ کرنے جا رہا تھا قبلہ عالم، کہ جس کی ذات سے حق کی بنائی ہو گئی محکم۔ وہی کعبہ جو ابراہیم کے ایمان کا گھر تھا، جو انسانوں کے ہاتھوں ہر بت بے جان کا گھر تھا۔ بلائیں لے رہا تھا آج گویا گردے پھر پھر کر، بلائیں لے رہا تھا آج گویا گرد پھر پھر کر۔ واللہ احد کہتے تھے بت سجدے میں گر گر کر۔ یہاں سے ہو کہ عبد المطلب فی الفور گھر پلٹے، خدا سے خیر و برکت کی دعائیں مانگ کر پلٹے۔ امانت آمنہ کی آمنہ کے بر میں پہنچا دی، غلاموں لونڈیوں نے اس خوشی میں پائی آزادی۔ بشارت کے مطابق آمنہ نے نام بتلایا، فرشتوں نے بتایا تھا کہ احمد ہے تیرا جایا۔ کہا دادا نے اے بیٹی میرا پوتا محمد ہے، کہ دنیا بھر کے انسانوں سے اعلیٰ اور امجد ہے۔ شریفان عرب کا قاعدہ تھا اس زمانے میں، کہ بچے ان کے پلتے تھے کسی بدوی گھرانے میں۔ اسی مقصد سے بدوی عورتیں ہر سال آتی تھیں، بڑے شہروں سے نوزائیدہ بچے لے کے جاتی تھی، پلا کر دودھ اپنا پالتی تھی نونہالوں کو، عوض دولت میں دینا پڑتا تھا اولاد والوں کو۔ جو بچے اس طرح سے کاٹتے تھے دن رضاعت کے، بڑے ہو کر نظر آتے تھے وہ پتلے شجاعت کے۔ یہ بچے سختیوں کو کھیل بچوں کا سمجھتے تھے، یہ تلواروں کی جھنکاروں کو ایک نغمہ سمجھتے تھے۔ چنانچہ شہر میں اس سال بھی کچھ عورتیں آئیں، بیابانوں سے اپنے ساتھ نہریں دودھ کی لائیں۔ قریشی نسل کے اطفال کی ہر دل میں خواہش تھی، امیروں کا کوئی بچہ ملے، یہ سخت خواہش تھی۔ یہ دایا عورتیں تھی سعد کے بدوی قبیلے کی، انہی میں تھی حلیمہ سعدیہ اور اس کا شوہر بھی۔ حلیمہ قافلے بھر میں غریب اور سب سے کمتر تھی، پھر اس کی اونٹنی بھی دبلی پتلی اور لاغر تھی۔ بیچاری قافلے کے پیچھے پیچھے چلتی آتی تھی، حلیمہ چپ تھی، بچہ ساتھ تھا اور خشک چھاتی تھی۔ گھروں میں مقدر والوں کے پہنچی عورتیں ساری، حلیمہ رہ گئی ڈیرے پہ بیٹھی شرم کے ماری۔ وہ زرداروں کے بچے لے کے واپس لوٹ بھی آئیں، حلیمہ سعدیہ نے 2 کھجوریں بھی نہیں پائیں۔ بالآخر قافلے کی واپسی کا روز آ پہنچا،
بیچاری کے لیے ایک نازک دل آویز آ پہنچا۔ شکستہ خاطری سے اب دل مایوس بھر آیا، مرادیں سب نے پائی، ہائے میں نے کچھ نہیں پایا۔ اٹھی اس سوچ میں جا کر طواف کعبہ کر آؤں، وہاں سے آ کے سوچوں گی کہ ٹھہروں یا چلی جاؤں۔ میری قسمت بھلی ہوتی تو کوئی طفل مل جاتا، قریبی ہی میں اس کو پال لیتی، مجھ سے ہل جاتا۔ بلا سے دودھ کم ہے تو بھی وہ مجھ کو خوشی دیتا، میرا بچہ بیچارہ اونٹنی کا دودھ پی لیتا۔ یہ باتیں سوچتی تھی، دل ہی دل میں روتی جاتی تھی۔ کوئی بچہ نظر آئے تو بے کل ہوتی جاتی تھی۔ اچانک اس کو عبد المطلب نے دور سے دیکھا، حلیمہ کو بلایا، رنج و غم کا ماجرا پوچھا۔ کہا میں سعدیہ عورت ہوں، یعنی بدویہ دایا، حلیمہ نام ہے، میں نے کوئی بچہ نہیں پایا۔ قبیلے والیاں لائی ہیں کیسے پھول سے لڑکے، رہی جاتی ہوں میں اور قافلے کا کوچ ہے تڑکے۔ ہنسے یہ سن کے عبد المطلب اور ہنس کے فرمایا کہ ہاں اے نیک بی بی، اے حلیمہ سعدیہ دایا، حلیمی اور سعادت خوبیاں دو پاس ہیں تیرے، انہی دونوں کے باعث کام سارے اس سے ہیں تیرے۔ میرے پاس ایک بچہ ہے پدر جس کا نہیں زندہ، مگر ایک خاص جلوے سے چہرہ اس کا تابندہ۔ تمہارے ساتھ والی عورتیں بھی گھر آئی تھی، زر و انعام پانے کی امیدیں ساتھ لائی تھی۔ یتیم اور بے سر و سامان بچہ تو اگر چاہے اسے لے جا، اگر بدلہ نہ چاہے اور نہ زر چاہے۔ یہ کہہ کر ایک ہلکا سا تبسم آ گیا لب پر، یہ معنی تھے میرا بچہ ہے، بلا مالو جا سب پر۔ حلیمہ نے کہا دریافت کر لوں اپنے شوہر سے، مبادا وہ خفا ہو اور میری جان پر برتے۔ یہ کہہ کر جلد جلد آئی حلیمہ اپنے ڈیرے پر، کہا قسمت سے بچہ مل گیا ہے مجھ کو اے شوہر، مگر اس کا پدر زندہ نہیں، کہہ دو تو لے آؤں یہاں سے قافلے کے ساتھ، خالی گود کیا جاؤں۔ ہماری ساتھ نے بچوں کی دولت لے کے جائیں گی، ہنسیں گی مجھ پہ تانے دیں گی، 100 باتیں بنائیں گی۔ کہا شوہر نے ہاں لے آؤ، شاید کچھ بھلائی ہو، ہماری بہتری اس طفل کی صورت میں آئی ہو۔ اگرچہ اونٹنی کا اور تمہارا دودھ بھی کم ہے، مگر مالک کی رحمت پر بھروسہ ہے تو کیا غم ہے۔ شاہنامہ اسلام میں حفیظ جالندھری نے اس واقعے کو جس طرح سے نظم کیا ہے، یہ انہی کا خاصہ ہے۔ کل ہم حضرت کے بچپن کی برکات سے اپنے شاہنامے کا آغاز کریں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔